बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने नशर करना क्यों बंद कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था और वह क्या कहने वाले थे, अमरीकी सिक्योरिटी इदारों को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से क्या ख़तरात हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन हार रहे हैं, तकरीबन हार चुके हैं, अब वो क्या करने वाले हैं और इसके बाद क्या खाना जंगियाँ शुरू होंगी और अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो मुल्क में क्या हालात होने वाले हैं, इस बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। इस बारे में चीन के थिंक टैंक्स क्या कह रहे हैं, इस बारे में रूस के थिंक टैंक्स क्या कह रहे हैं और सिम्पसन कार्टून जो अपनी पेशन गोइयाँ बताता है और फिर वो पूरी होती हैं, उसने क्या तस्वीर पेश की है। तो इन तमाम चीज़ों की हम आपको डिटेल्स देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। गुज़िश्ता रोज़ जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, एक के बाद एक करके वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नशर करना बंद करते गए। अब डोनाल्ड ट्रंप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन अमेरिका के सदर, जो मौजूदा सदर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अमेरिकी मीडिया नशर करना बंद कर दे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में एक करप्ट हुक्मरान जिसको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, वो लंदन में बैठ के पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर करता है, पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक करता है, इंडिया के एजेंडे को लेकर आता है, दुश्मन मुल्क के नैरेटिव को लेकर आता है और उसकी तकरीर को नशर करने दिया जाता है, उसको रोका नहीं जाता। फिर भी पाकिस्तान पर सवाल उठते हैं। हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान पर सवाल उठाती है, अमेरिका पाकिस्तान पर सवाल उठाता है कि आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़ आपके मुल्क में कोई बोल नहीं सकता, तो आपके मुल्क में तो आपका सदर नहीं बोल सक रहा। अमेरिका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा अलंबरदार बनता है, लेकिन उनके मुल्क में वहां के मौजूदा सदर को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक हासिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो कह रहे थे कि अगर लीगल वोटों की गिनती की जाए तो मैं ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुका हूं और वो क्योंकि मौजूदा सदर हैं वो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि जो लोग पोस्ट बैलेटिंग कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो बाइडन को वोट क्यों डाल रहे हैं, जो लोग फिजिकली आकर वोट डाल रहे हैं वो मुझे वोट डाल रहे हैं और जो लोग पोस्टल सर्विसेज के जरिए वोट डाल रहे हैं वो जो बाइडन को वोट डाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चलने वाले हैं वो कोरोना को नहीं मानते, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को एक ड्रामा कहते हैं और जो बाइडन जो है क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और अगर ये अमेरिका की पॉलिसी है या इसराइल की पॉलिसी है तो उन्होंने उसी के मुताबिक चलना है, तो वो लोग कोरोना के मामले में काफ़ी एहतियात कर रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सवाल भी उठाया कि जो लोग स्टेट्स में हैं ही नहीं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद ही नहीं हैं, उनके वोट्स कैसे कास्ट हो रहे हैं। तो वही सारे मामलात जो धांधली के मामले पर उठाए जाते हैं, तो ये बातें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के उनकी तकरीर को नशर करना बंद कर दिया गया और आगे जाकर वो कई सारे राज भी फाश करने वाले थे। राज हर मुल्क के होते हैं, हर हुक्मरान के पास मुल्क के राज होते हैं, लेकिन जब वो हलफ उठाता है तो वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो मुल्क की राज फाश नहीं करेगा, भले जैसी भी सूरत हाल हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुझे ये अभी भी वक्त है कि मुझे ये इलेक्शन जिता दो, वरना मैं तो डूबूंगा, साथ में अमेरिका को भी डुबाऊंगा। वही पाकिस्तान वाली सूरत हाल है। सीक्रेट सर्विसेज भी इस चीज़ का ऐलान कर चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं और मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो जो बाइडन के जो लोग हैं वो वाइट हाउस पर भी हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को निकालने के लिए, और अगर वो नहीं भी जीतते तब भी वो हमला कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस को छोड़ने नहीं वाला। तो हालात ख़राब होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अमेरिका का सदर है और उसके पास इख्तियारात हैं, उसके पास पावर्स हैं, वो कोई भी फैसला कर सकता है। वो ये फैसला भी कर सकता है कि जो इलेक्शन के दिन जो गिनती हुई है हम सिर्फ वही गिनती मानेंगे। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर सकता है, वो CIA के चीफ को बरतरफ कर सकता है, वो FBI के चीफ को बरतरफ कर सकता है,
وہ الیکشن کمیشن کو ہٹا سکتا ہے، وہ آرمی چیف کو سیک کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت ساری پاورز ہیں، اور اگر وہ الیکشن ہار بھی جاتا ہے تو 20 جنوری 2021 تک اس نے امریکہ کا پریزیڈنٹ رہنا ہے۔ اس دوران وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ نہیں رہا تو میں اس ملک میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہاں مجھے جینے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ٹرمپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ اختلافات چل رہے ہیں، جو ہم آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بھی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کیسے ٹرمپ جو بائیڈن سے بہتر ہیں پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ٹرمپ الیکشن ہارتے ہیں، جو کہ وہ تقریباً ہار ہی چکے ہیں، تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس بار الیکشنز میں لوگوں نے ریکارڈ اسلحہ خریدا ہے۔ ٹرمپ کو اس چیز کا پہلے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس بار کسی صورت ٹرمپ کو یہ الیکشن جیتنے نہیں دے گی، اور ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میں ان الیکشن کا ریزلٹس نہیں مانوں گا، اور اب پریکٹیکلی ٹرمپ وہ کر رہے ہیں۔ ہر ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، الیکشن کو جتوانے میں، الیکشن کو ہروانے میں، اور کئی ممالک میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے، کئی ممالک میں نیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہی جو بائیڈن جب پاکستان آیا تھا تو یوسف رضا گیلانی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور یوسف رضا گیلانی کو اس نے بولا تھا، یہ وائس پریزیڈنٹ تھا اوباما کے ساتھ، اس نے بولا تھا کہ ہم نے آپ کو اس لیے باری دی ہے کہ آپ فوج کو کنٹرول کریں، اور اگلی باری ہم نے نواز شریف کو بھی اس لیے دینی ہے کہ وہ فوج کو کنٹرول کرے۔ تو وہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو نظریہ ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، جو ان کا سٹینس ہے، وہ یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ الحمدللہ ان چیزوں کو کنٹرول کر چکی ہے۔ ابھی جو مسائل بنے تھے وہ مسائل یہ نہیں تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، مسائل یہ تھے کہ دھاندلی کرنے نہیں دی گئی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پر اپنی مرضی کا بندہ لانے نہیں دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے اس بار یہ کردار ادا کیا کہ تمام پولنگ سٹیشنز پر اپنا بندہ کھڑا کیا کہ یہاں پر دھاندلی نہیں ہو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہاں سے مداخلت ختم کی، اور غصہ اس چیز کا ہے۔ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کر آتی تو اس کی اتنی سیٹیں ہوتی کہ اس کو بلیک میل نہیں ہونا پڑتا، کبھی مسلم لیگ کاف سے، کبھی MQM سے۔ تو یہاں پر صورتحال ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی تھی، جو الحمدللہ جسے اب روک دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شروع سے اختلافات چل رہے ہیں، اور پھر ان معاملات میں ملک کی انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ اب CNN کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، بھلے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہو، وہ اپنے ملک کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹویٹر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے کہہ دیا ہے تو نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، اگر اس نے ملک توڑنے کی بات بھی کر دی ہے تو ہم اس کے پیچھے ہیں، اس نے تو کہہ دیا، ہم دلائل بھی دیں گے، ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے۔ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر پہلے ان کا ملک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سمپسن کارٹون کی، جن کو پہلے سے سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور یہ کوئی ماہر نجوم نہیں ہے، یہ کوئی پیشن گوئیاں نہیں کرتے، یہ پیشن گوئیاں کہتے ہیں لیکن یہ پلاننگ ہوتی ہے، یہ یہودیوں کی ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ پہلے بتایا گیا پیٹرول کی قیمت 0 ہو چکی ہے 2020 میں، سمپسن کارٹون میں بتایا گیا 2020 میں پیٹرول کا کیا حال ہوا، پھر وبا بتائی گئی، پھر امریکہ میں خانہ جنگیاں بتائی گئیں، پھر الیکشن بتائے گئے۔ الیکشن میں یہ سمپسن کارٹون میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جو بائیڈن یہ الیکشن جیتیں گے، پھر اس کے بعد جو پھر خانہ جنگیاں شروع ہوں گی، پھر قحط بتایا جا رہا ہے۔ تو صورتحال کافی خراب نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں امریکہ کے لیے بھی، اور اگر امریکہ کی صورتحال خراب ہوگی تو پوری دنیا کی صورتحال خراب ہوگی۔ اکثر ہمارے بھائی جو پاکستانی ہیں، جو اس چیز کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، امریکہ کی تباہی جو چاہتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ میں تباہی آئے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں تباہی آئے، لیکن امریکہ کی تباہی پوری دنیا کی تباہی ہے۔ ہر آدمی اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ سے لنکڈ ہے، اور پھر جو بائیڈن
پاکستان کے لیے اور مسلمان ممالک کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں، وہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے حق میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ ریسسٹ ہے، لیکن وہ اپنی مرضی پہ چلتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی بات اس کو ماننی پڑتی تھی، لیکن اس کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات بھی چلتے تھے۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اسی نے پاکستان کی امداد شروع کی تھی، جس پر پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب امداد دینا شروع کی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بڑا کچھ لینا چاہ رہا ہے۔ وہی تو پاکستان کی تباہی کا دور تھا، وہیں سے تو پاکستان نے ڈوبنا شروع کیا تھا۔ جب سے امداد ملنا شروع ہوئی، ڈکٹیشنز ملنا شروع ہوئی، ہم ان کے مطابق چلنے لگے۔ اب اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے، اس کو کوئی امداد نہیں مل رہی، یہ پالیسیز بنا رہی ہے، بہت سارے کام، ہم ان پہ کئی ساری ویڈیوز بنا سکتے ہیں جن کے ریزلٹس 2 سالوں میں نہیں آ سکتے، لیکن آنے والے وقتوں میں آئیں گے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور بہت خوشحال ترین ملک ہوگا۔ اگر ڈائریکٹ تیار امداد مل رہی ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ میں چین اور روس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں۔ چین نے بھی پوری کوشش کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بار الیکشن نہ جیتے، اور روس اور چین کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ تباہی کے دہانے پر ہے، بھلے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے یا جو بائیڈن الیکشن جیتے۔ امریکہ میں خانہ جنگیاں ہو سکتی ہیں، فسادات برپا ہو سکتے ہیں، ڈالر جو آلریڈی گر رہا ہے وہ مزید گر سکتا ہے، اور امریکہ مزید 10-15 سال پیچھے چلا جائے گا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔